ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ابھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان و یقین کے ساتھ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان و یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس حدیث میں رمضان کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر روزے دار کے اندر، روزہ رکھنے والے کے اندر دو صفت پائی گئی، پہلی صفت ایمان کی، یقین کی، دوسری صفت اجر و ثواب کی امید کی، یعنی آدمی روزہ رکھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص، خلوص الہیت. یہ دو صفت اس روزدار کے اندر پائی گئی. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پہلی صفت ہے ایمان و یقین، یعنی آدمی کا ایمان اور عقیدہ درست ہو، ایمان اور عقیدہ درست ہو، تب اللہ رب العالمین کی ہر نیکیاں پہنچتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اگر آدمی کا ایمان درست نہیں، ایمان اور عقیدہ درست نہیں، ایسا آدمی کوئی بھی نیکی کر لے اللہ رب العالمین کا وہ نیکی قبول نہیں ہوتی. نیکیوں کی قبولیت کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ہی ایمان ہے. جو آدمی ایمان لائے، اللہ اور اس رسول پر ایمان لائے، روزے کی فرضیت پر ایمان رکھے، آخرت کے دن پر یقین رکھے، تو ایسے آدمی کی نیکیاں اور عبادتیں قبول ہوتی ہیں. جس نے اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا اور اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کا انکار کیا، ایسا آدمی چاہے جتنا زیادہ نیک کام کر لے، اس کی کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کا قبول نہیں ہوتی ہے. بہت سارے غیر مسلم اس ماہ رمضان میں مسلمانوں کو دیکھ کر کس مقصد سے روزہ رکھتے ہیں؟ سب لوگوں کی الگ الگ پسند ہوتی ہے. کوئی ووٹ کے نام پہ روزہ رکھتا ہے، کوئی ہندو مسلم میں بھائی چارے کے نام پہ روزہ رکھتا ہے، کوئی دیکھا دیکھی روزہ رکھتا ہے. تو ایسے روزے کی کوئی حقیقت نہیں، ایسے روزے کی کوئی حقیقت نہیں. روزہ وہی روزہ کہلاتا ہے جو آدمی اللہ پر ایمان رکھے اور روزے کی فرضیت پر یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کو فرض قرار دیا ہے. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ایمان کے جو ارکان ہیں اس پر ایمان اور یقین رکھے، ایسے آدمی کا روزہ اور عبادت اللہ رب العالمین نے قبول ہوتی ہے. یہ روزے کی قبولیت اور روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اہل ایمان
تو یہی تعلیم دی گئی ہے، اس وقت پڑھایا گیا ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے، جو بھی نیک کام کرے، اس کا مقصد یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر آدمی روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہم اللہ کی رضا کے واسطے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے جو اجر و ثواب عطا کیا ہے اس روزے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے آدمی کے حق میں یہ روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی فضیلت کا حامل ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دو صفت روزے دار کی ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ کہ آدمی مسلمان ہو، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر عمل میں، اپنے روزے میں مخلص ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے واسطے روزہ رکھے۔ بہت سارے لوگ سماج میں روزہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں سے اپنی عزت بچانے کے لیے بس روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نے روزہ فرض کیا ہے، روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اس مقصد سے روزہ نہیں رکھتے، بس اس مقصد سے روزہ رکھتے ہیں کہ بس اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو ہماری بدنامی ہوگی، ہماری بدنامی ہوگی، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج ہم کو لان تان کرے گا، برا بھلا کہے گا کہ دیکھو یہ روزہ نہیں ہے۔ بس اس واسطے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کو پانے کے لیے بس دو ہی شرط ہے۔ پہلی شرط ہے ایمان و یقین، دوسری شرط ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے واسطے۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو روزے کے اندر، ہمارے روزے کے اندر دو شرطیں ضرور پائی جانی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہم ایمان و یقین رکھیں، اللہ پر مکمل ایمان رکھیں، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں اور اللہ کو راضی کرنے کے واسطے یہ بڑی عبادت انجام دیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو رمضان مبارک کے روزے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اعمال کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کی گردنوں کو اللہ رب العالمین ماہ رمضان میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہم آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔